والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اسٹیج پر رونق افروز باوقار اور ذمہ دار مدد بھائیوں دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جامعۃ المومنات کے اس عظیم اجلاس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی اور توفیق عطا فرمائی کہ میں یہاں حاضر ہو سکوں۔ جامعۃ المومنات جو خدمات انجام دے رہا ہے، ہمارے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، اور یہ جو مولانا عبید اللہ صاحب ہیں، اللہ کا نام تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا جو عبید لگا رکھا ہے، کہنے کو تو چھوٹا ہے، مصغر ہے، لیکن کام اللہ ان سے بڑے بڑے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی بچیوں نے جو یہاں پڑھ رہی ہیں اور مولانا کے دوستوں نے دعائیں جو کی، اس کی وجہ سے مولانا کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے بامبے کے اس سفر میں جب یہ میرے ساتھ تھے تو میں نے بار بار ان سے کہا کہ بھائی مجھے بہت تردد ہو رہا ہے، آپ اس قدر بیماری سے اٹھے ہیں اور اس قدر میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن مولانا کی محبت تھی کہ وہ گھر بار چھوڑ کر کے رات دن میرے ساتھ لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کام کرنے کا سلیقہ دیا ہے، جذبہ عطا فرمایا ہے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے دوستوں نے باتیں کہی ہیں اور اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن بچپن میں جو میں نے ایک شعر پڑھا تھا فارسی کا، وہ اس وقت یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں یاد آ رہا ہے۔ نہ ہر زن زن است، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر۔ ہر مرد مرد نہیں ہوتا، یکساں نہیں ہوتا، ہر عورت یکساں عورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پانچوں انگلیاں جس طرح برابر نہیں ہیں، ویسے ہی ہر لڑکی کا مزاج اور اس کی سرشت الگ الگ ہوتی ہے، اور اس الگ ہونے کی وجہ سے معاملات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ آج کا نہیں ہے۔ نام تو ذرا مجھے کم یاد رہتا ہے، لیکن آپ حضرات نے وہ روایت سن رکھی ہے جس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرد نے شکایت کی کہ ہماری بیوی مجھے بہت ستاتی ہے، یا کہہ لیجیے الٹا کہہ دیا، بیوی نے یہ شکایت کی کہ میرا مرد شوہر جو ہے وہ مجھے بہت ستاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے جو قرون اولا ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو دربار میں شکایت ہے، کس نے کیا؟ بیوی نے کیا۔ کیا شکایت کیا؟ کہا کہ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر میری پٹائی کرتا ہے۔ کہا کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتا ہے، اور اپنے جو ہے فجر کی نماز کرنیاں پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے نماز پڑھتی ہے بیوی تو نماز توڑوا دیتا ہے، مارتا ہے، روزہ توڑوا دیتا ہے، اپنے فجر کی نماز گول کرتا ہے، سورج نکلنے پر پڑھتا ہے۔ تو ظاہر ہے دربار میں یہ شکایت ہوئی تو بلاہٹ ہوئی شوہر، تو شوہر نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو کچھ اس نے شکایت کی ہے وہ سب صحیح ہے، میں بالکل نہیں کہتا کہ میری بیوی نے غلط کہا ہے، سب صحیح ہے۔ تو کہا کیا رے مارتے ہو اس کو نماز پڑھتی ہے تو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مارتا ہوں۔ کہ کیوں مارتے ہو؟ کہا حضور وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ مجھ کو پریشان کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میری سچائی کی باری دن کی ہوتی ہے اور میں تھکا تھکایا گھر آتا ہوں تو میری بیوی جو ہے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں،
مجھے آرام کی ضرورت ہے، مجھے خدمت کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کھڑی ہو گئی نماز پر۔ اور ہمارے یہاں کی لڑکیوں کو تو چھوٹی سورہ ہی یاد ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی سورتیں ان کو یاد ہے۔ تو کہا کہ نماز بھی ہلکی پڑھ لے تو چلے، سورہ بقرہ شروع کر دے۔ کہا کہ جب سورہ بقرہ شروع کرتی ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کمبخت، نماز تو ولاس ہے اور انا آتینا سے بھی ہو جاتی ہے، تو سورہ بقرہ کیوں لگا؟ تو میں پٹائی کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتی، وہ مجھے ستانے کے لیے پڑھتی۔ کہا اچھا روزہ کیوں توڑوا دیتے ہو؟ کہا کہ جب میری باری رات کی سینچائی کی ہوتی ہے کھیتوں کو، اور میں رات کا تھکا مالا گھر آتا ہوں تو وہ روزہ رکھ لیتی۔ اب روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اس سے خدمت جو لینا چاہتا ہوں نہیں لے پاتا، تو میں کہتا ہوں کہ کمبخت، یہ رمضان کا روزہ کچھ تھوڑی نہ ہے، زبردستی میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول یہ جو کہا کہ کرنیا پڑھتا ہے نماز نا، ٹھیک کہا، اپنے پڑھ لیتی ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں تو جگاتی نہیں ہے، ہم تو تھکے رہتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ کرنا تھا، اس لیے وہ ہم کو نہیں جگاتی، آج ہم کو پتہ چلا۔ جی تو ایسا ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ ہاں، ایک ساس نے شادی کے بعد اپنی بہو سے کہا کہ دیکھو تمہارے سسر جو ہیں وہ پردھان منتری ہیں اور میں اس گھر کی وزیر داخلہ ہوں اور میرا بیٹا وزیر خارجہ ہے، تم کون پوسٹ لینا چاہو؟ تو بہو نے کہا میں حزب مخالف میں رہوں گی، اپوزیشن میں، اور کسی کا چلنے نہیں۔ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ایک وہ بھی عورت تھی، حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ آنگن میں بیٹھی ہوئی ہے، کالا کلوٹا شوہر ہے، اور چاندی رات میں بیٹھ کے یہ کہتی ہے کہ میں بھی جنتی، آپ بھی جنتی۔ تو شوہر نے کہا کہ تم پر یہ نزول کیسے ہوا، یہ جنت کب سے بانٹنے لگی تھی؟ کہا کہ نزول اس طرح ہوا کہ آپ جس طرح کے کالے کلوٹے ہیں، آپ مجھے شوہر ہیں، تو میں اس پر صبر کرتی ہوں کہ میرے حصے میں، میرے نصیب میں ایسی لڑکی اللہ نے لکھ رکھی تھی، ایسا شوہر لکھ رکھا تھا، تو میں صبر کروں۔ اور آپ کو میری جیسی بیوی ملی ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں، صبر بھی جنت میں لے جاتا ہے اور شکر بھی لے جاتا ہے، اس لیے ہم دونوں جنتی ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لڑکی کا تھوڑا سا لڑکے کا رنگ ادھر ادھر ہے تو کہتی ہے کہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ہمارے یہاں راؤ خبر میں ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے میں دونوں ڈاکٹر ڈاکٹرنی کا مقدمہ تھا۔ ڈاکٹرنی نے مقدمہ قائم کیا کہ میرے شوہر سے مجھے خلا دلا دیا جائے۔ تو قاضی صاحب نے بلا کے پوچھا کہ کیوں دلا دیا جائے؟ کہا کہ حضرت یہ جو میرا شوہر ہے نا، غسل کر کے لنگی میرے دھونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، میں اسی کام کے لیے ہوں کیا، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے گھن آتا۔ اب جو ہے قاضی صاحب نے کہا کہ اللہ کی بندی اس میں خلا کی کیا ضرورت ہے، ایک نوکر رکھ لے، تمہاری اس کی لنگی بھی دھو دے گا وہ اور تمہاری ساڑی بھی دھو دے گا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو یہ مزاج ہے۔ اب ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اس بات پر کہ آپ نے اپنے سے کیوں دھویا، میرا دھویا پسند نہیں آتا کیا آپ کو؟ میرے یہاں جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے، آپ نے کیوں دھو لیا، میرا دھویا پسند نہیں آتا کیا؟ اور ایک وہ ہے جو کہتی ہے کہ میرے لیے چھوڑ دیتے۔ تو مختلف المزاج لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، تربیت پر ضرور زور دینا چاہیے۔ مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب نے جو کہا کہ 3 چوکھٹ اور لے آئیں گے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
دعوت برکاتہوں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے یہاں ایک مقدمہ پیش ہوا. لڑکی جامعہ عائشہ کی پڑھی ہوئی تھی، مولانا حسین والا نہیں، حیدرآباد والا. ایسا ہے کہ آپ لوگ مولانا حسین کی طرف دیکھ لیجیے. تو مسئلہ یہ تھا کہ شوہر کی جو ماں تھی وہ مفلوج تھی، وہ اپنے کپڑے بدلنے پر قادر نہیں تھی. اب شوہر کہے کہ ذرا خدمت کر دو ماں، تو وہ کہتی تھی کہ ہدایہ میں کہاں لکھا ہوا ہے آپ کی ماں ہے آپ خدمت کیجیے، آپ کی ماں ہے آپ خدمت کیجیے. کہاں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب بیوی اپنے شوہر کے باپ کی خدمت بھی، ماں کی خدمت بھی کرے؟ کہاں لکھا ہوا؟ تو حضرت کیا یہ مقدمہ پیش ہوا. تو حضرت نے اس کے شوہر کو بلایا، پوچھا، اس عورت کو بلایا، پوچھا، تو اس عورت نے حضرت کے سامنے بھی یہی بات کہی. شوہر کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے ماں کی ساری خدمت کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو قضائے حاجت کا معاملہ ہے اس میں تھوڑا ہم کو تردد محسوس ہوتا ہے، اور گھر میں بہو ہے تو وہ ذرا ہاتھ ہٹا دیا کرے، غسل دلانا ہے تو ذرا دلا لیا کرے. تو کیا کیا کہ حضرت نے بلایا لڑکی کو. تو لڑکی نے کہا کہ نہیں حضرت میں نے تو پڑھا ہے نا، ہاں پڑھا ہے، شوہر کے ماں کی خدمت بیوی پر ضروری نہیں ہے، میں نہیں کرتی. تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ تو ہدایہ کی بات کرتی، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، تو اگر تو خدمت اس کی نہیں کرے گی تو میں اس کو کہوں گا کہ ایک شادی اور کر کے لا، اور اس شرط کے ساتھ لیا کہ وہ تمہاری ماں کی خدمت بھی کرے. تو میرے بھائی یہ تربیت اچھی ہے، نظام اچھا چلے گا. ایک لڑکا پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، اور ایک لڑکی پڑھتی ہے تو پورا گھر اور خاندان پڑھتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ جامعۃ المومنات آپ حضرات کا تعاون حاصل ہے، اچھی بات ہے. پورے طور پر کوشش کیجیے، محنت کیجیے، اس طرح لگ جائیے ان کے ساتھ کہ یہ کام کو آگے بڑھائیں اور تربیت کے نظام کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ گھر کی اچھی بہو ثابت ہو جائے. تو اپنے شوہر کے لیے اس کے فرائض سے زیادہ اس کے جو حقوق، اس گھر کے جو حقوق ہیں اس کا دھیان رکھے تاکہ وہ گھر جنت نشاں بن جائے. میں بہت جلدی میں یہ چند واقعات سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، تو اب ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے علماء، مولانا محمد انوار اللہ فرق صاحب، مولانا مفتی خالد سبیلی صاحب، حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب، حضرت مولانا اظہار الحق صاحب، کہ جب نورانی بارش ہوگی تو آسمان سے بھی کچھ برسے گا کہ نہ برسے گا، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا کے دست و بازو کو مضبوط رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے. حضرت والا نے تو وہ